السلام علیکم۔ اردو ریک پر خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک اردو ریک کی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا، پر نیند تھی کہ میرے پلکوں کو بھی چھو کر نہ گزر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے میں چھت پر چلی گئی اور سامنے چھوٹے سے مکان میں ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ یہ کملی کا مکان تھا۔ اصل میں یہ اس کا مکان نہیں تھا بلکہ ایک بزرگ خاتون صدیقہ مائی کا مکان تھا۔ صدیقہ مائی نے اس کملی کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کملی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اور صدیقہ مائی کے مطابق وہ گونگی تھی۔ اس کا رنگ سانولا اور بال ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ گلی میں نکلتی تو چہرے پر خاک ملتی رہتی۔ اس پہر جب چھت پر میں نے صدیقہ مائی کے گھر کا منظر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کملی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، چاندی جیسی چمکتی رنگت، اور وہ صدیقہ مائی سے باتیں کر رہی تھی، جس سے یہ ظاہر تھا کہ وہ گونگی تو بالکل نہیں ہے۔ کملی تو وہ کہیں سے لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اگلی ہی صبح میں صدیقہ مائی کے گھر پہنچ گئی کہ آخر قصہ کیا ہے پتہ تو لگاؤں۔ ہیرا آجا آجا، میں تجھے ہی یاد کر رہی تھی۔ صدیقہ مائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تو کملی بالکل چوکنی سی ہو گئی اور باولوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ گردن ایک طرف موڑتی اور آنکھیں گھماتی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہیرا کل آفس جائے گی نا تو میرے لیے دوائی لے آنا۔ جیسے ہی میں بیٹھی تو صدیقہ مائی نے مجھے ایک پرچی دیتے ہوئے کہا، جبکہ میری نظریں ابھی تک کملی کے تعاقب میں لگی ہوئی تھیں۔ کملی جو آنگن میں بیٹھی تھی میری نظریں بھانپتے ہوئے ہڑبڑا گئی اور اپنے چہرے پر راکھ ملنے لگی۔ میں نے اس سے نظریں ہٹائیں اور صدیقہ مائی سے باتیں کرنے لگی۔ مائی کب تک اکیلے رہے گی؟ گھونسلے سے اڑے ہوئے پرندے کہاں واپس آتے ہیں؟ صدیقہ مائی نے کرخت سے انداز میں ہاتھ چٹکتے ہوئے جواب دیا، انتظار بھی کون کر رہا ہے؟ پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مر جاؤں۔ صدیقہ مائی کے بچے ان کو چھوڑ کر انگلینڈ مقیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شروع میں کبھی کبھار کال کر لیتے تھے، پر اب وہ بھی کرنے سے رہے۔ ہاں، مگر ان کا یہ احسان تھا کہ ہر مہینے ایک رقم مائی کو بھجوا دیتے تھے، جسے صدیقہ مائی لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرتی تھی۔ میں نے دوبارہ کملی کو دیکھا اور ٹٹولنے والے انداز میں بولی، اماں، اس کملی کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نہ کرے کل کو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسے تو سمجھ تک نہیں آنی، پھر اسے کیوں بوجھ بنا کر رکھا ہوا ہے؟ میں اپنی بات کہہ رہی تھی اور کملی کان لگائے سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ میں سمجھ گئی کہ بات کا صحیح اثر ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں تو ابھی بھی یہی کہوں گی کہ اس کو کسی پاگل خانے بھجوا دیں اور کسی اچھی سی نرس کو رکھ لیں جو آپ کا خیال بھی رکھ سکے۔ میری بات پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صدیقہ مائی نے کملی کو دیکھا اور کملی نے رونے سے صورت بنا کر صدیقہ مائی کو دیکھا۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے کملی صدیقہ مائی کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ میں مسلسل کملی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی بھلی باشعور معلوم ہو رہی تھی۔ لمحے بھر کو صدیقہ مائی نے کملی کو دیکھا اور بولی، ہیرا، تجھ سے بھی اب کیا ہی چھپانا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ کملی نے صدیقہ مائی کا کندھا دبایا اور نفی کا اشارہ کیا۔ ایک طرح سے مجھے اچھا لگا کہ میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو سامنے ہو کر بھی میں دیکھ نہ پائی۔ جبکہ صدیقہ مائی کے گھر روز کا آنا جانا تھا۔ کیا ہوا مائی؟ صدیقہ مائی کو خاموش پا کر پوچھا تو صدیقہ مائی نے کملی کو دیکھا اور اسے کہنے لگی، کرن بیٹا، میں بوڑھی عورت، اللہ جانے کتنی سانسیں باقی ہیں، آج ہوں اور کل نہ رہوں تو تیرا کیا ہوگا؟ کملی نے صدیقہ مائی کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ بلکہ ایک کام کر کرن، تو ہیرا کو خود سب بتا دے، یہ تیری مدد کرے گی، NGO چلاتی ہے اور میرے بعد تیرا خیال بھی رکھے گی۔ صدیقہ مائی مجھ پر اعتبار کرتی تھی اور میں جو پچھلے 6 سال سے NGO چلا رہی تھی، صدیقہ مائی اس میں بھی میری مدد کرتی تھی، میرے کام سے خوش بھی تھیں۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کرن یعنی کملی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور کچھ سوچتے ہوئے رونے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بولنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ وہ مجھ پر اعتبار کرے۔ پھر کملی نے بتایا، میں بلوچستان کی رہائشی ہوں، ہمارے گھر والے پردے کے بہت سخت ہیں، کبھی کہیں آنا جانا بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک بار میں اپنی سہیلی کے گھر گئی جس کے گھر والے میرے گھر والوں کے مقابل کافی مختلف تھے۔ ان کے گھر پر پردے کی کوئی ایسی سختی نہ تھی
مجھے اپنی اس سہیلی سے ملنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام سمیرہ تھا۔ ایک بار ایسے ہی میں اس کے گھر گئی ہوئی تھی اور اس کا کوئی دور کا رشتہ دار اس کے گھر آیا ہوا تھا جو شاید لاہور کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے سمیرہ کے گھر دیکھا اور مجھ سے رابطہ کر لیا۔ پہل تو میں اس سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا میرے گھر والے اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، لیکن پھر اپنی سہیلی کے کہنے پر بات کر لی۔ شروع کے دنوں میں تو یوں لگتا تھا کہ اس محبت کے علاوہ کوئی اور دنیا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دن رات میری محبت کا دم بھرتا تھا۔ ولی اکثر بلوچستان آتا جاتا رہتا تھا اور ان دنوں جب وہ بلوچستان آیا ہوتا میں بہانے سے اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی۔ میرے گھر والے پردے کے سخت تھے لیکن ہمیشہ مجھے کھلا پیسہ دیتے تھے۔ میں سمیرہ سے کہہ کر ولی کے لیے تحفے تحائف منگوا لیتی اور ہر بار اسے کچھ نہ کچھ اچھا تحفہ دیتی تھی۔ دونوں دیر تک سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے اور وہ جب بھی کہتا کہ اس کی تمام تر محبتوں کی میں واحد وارث ہوں تو میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی۔ محبت کے وہ دن اور وہ پل مجھے سب سے سہانے معلوم ہوتے تھے۔ پھر ایک بار میں نے اسے گھر بات کرنے کا کہا لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ اسے ڈر لگتا ہے کہیں میرے گھر والے انکار نہ کر دیں، مگر میں نے ہمت کر کے اپنے گھر بات کر لی اور بات بگڑ گئی۔ میرے گھر والے سمیرہ کے گھر پہنچ گئے اور دونوں گھر والوں کے درمیان خوب تو میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کھری کھوٹی سنائی۔ میرے گھر والے انہیں کہتے رہے کہ تم لوگوں کی بیٹی نے سب کیا ہے اور وہ لوگ مجھے بدچلن کہتے رہے۔ اس طرح بات بگڑ گئی۔ اب میرا گھر سے نکلنا بالکل بند ہو چکا تھا۔ کسی طرح میں نے سمیرہ کو نیا نمبر لے کر کال کی اور اس نے بھی کال اٹھا لی۔ وہ اس جھگڑے کے بعد سے مجھ سے بات کرنے سے بھی گریزاں تھی۔ اس دن جب اس نے میری کال اٹھائی تو کہنے لگی، تم تو بہت تیز ہو کرن، عشق خود لڑایا اور بدنام مجھے کر دیا۔ میں نے کون سا تمہارے ہاتھ جوڑے تھے کہ ولی مرا جا رہا ہے اور اس سے بات کرو؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہاری مرضی ہی نہ ہوتی تو تم میری بات کیوں سنتی؟ اب مجھے فون مت کرنا ورنہ میں تمہارے گھر بتا دوں گی۔ اتنا کہہ کر سمیرہ نے فون رکھ دیا۔ میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ ولی کا نمبر ایک وقت سے بند تھا اور مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں تھا۔ ہر وقت دل میں طرح طرح کے وہم آتے رہتے۔ اماں تو ماں تھی، اس لیے میری اضطرابی دیکھ کر سمجھ جاتی اور مجھے پاس بٹھا کر سمجھانے لگتی۔ یہ عشق محبت سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں وقت ساتھ نہیں گزارے جاتے بلکہ نکاح کے مقدس رشتے سے عزت دی جاتی ہے۔ تم کچھ ایسا ویسا مت سوچا کرو اور اس انسان کا خیال دل و دماغ سے نکال دو۔ دنیا دیکھ رکھی ہے، ایسے ہی تو بالوں میں چاندی نہیں ابھر آئی۔ اماں کی باتیں تو مجھے زہر لگ رہی تھی، اس لیے میں نے درمیان میں سے ہی بات کاٹ دی۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ ساری دنیا والے بھی کہاں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہ کہتی رہا کریں۔ بے دلی سے میں اماں کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی تھی اور اب دل کرتا ہے کہ کسی طرح وہ وقت لوٹ آئے اور اماں مجھے اپنے دامن میں چھپا لے۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے۔ ولی میری کال کا جواب نہیں دیتا تھا اور میں پریشان رہتی۔ ایک دن ولی نے مجھے خود کال کی اور کہنے لگا وہ گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں مان رہے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے میری دنیا چھین رہا ہے، وہ دنیا جو اصل میں تو جہنم تھی۔ ولی بھی بضد تھا کہ ہمیں گھر سے فرار ہونا ہوگا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے بعد میرے گھر والے مجھے نہیں اپنائیں گے۔ لیکن ولی نے مجھے اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں پھسلا لیا۔ میری بھی عقل پر پتھر پڑ گئے اور میں نے کچھ سامان، پیسہ اور زیورات سمیٹے اور لاہور کے لیے نکل آئی۔ پیچھے سے گھر والے بہت کالز کرتے رہے لیکن میں نے فون بند کر دیا۔ لاہور پہنچی تو ولی مجھے پرانے شہر کی طرف لے گیا۔ تنگ گلیاں تھیں، کچھ گلیاں تو بہت بدبودار تھیں۔ رات ڈھل رہی تھی اور ہم لوگ پیدل چل رہے تھے۔ راستے میں ولی نے میرا زیورات اور پیسوں والا بیگ مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیا اور وہ شخص بیگ لیتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ اب ہم ان تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مکان کے سامنے پہنچے۔ اس گلی میں سب کچھ بہت عجیب تھا۔ لوگ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے نہ جانے میں کیا چیز ہوں۔ اس کے بعد ولی نے مجھ سے میرا فون بھی لے لیا اور پھر ایک گھر کی بیل بجائی تو ایک خاتون جو بہت سجی دھجی تھی، اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور اسی رنگ کی ساڑی زیبتن کر رکھی تھی۔ دروازے پر آئی اس خاتون کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص دعوت کے لیے سجی ہوئی ہو۔ وہ خاتون ہم دونوں کو اندر لے گئی۔
داخل ہوتے ہی سیڑھیاں تھیں جو تیسری منزل پر جا رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچے تو سامنے ایک آدمی بیٹھا پان چبا رہا تھا۔ پھر ولی کی طرف ایک لفافہ اچھالا جو زمین پر گر گیا اور اس میں سے بہت سے نوٹ باہر بکھر گئے۔ پرائی جگہ اور عجیب لوگوں میں کچھ کہنے سمجھنے کی حالت میں بھی نہیں تھی، اور اوپر سے اماں ابو کے ساتھ جو کیا تھا اس کا غم الگ سے ستایا جا رہا تھا۔ ولی کے الفاظ آج بھی میرا کلیجہ چھلنی کرتے ہیں۔ یہ چڑیا آپ کی ہوئی، اس کو پنجرے میں ڈال لیں۔ سریا جی بس خیال رکھیے یہ ذرا پھڑپھڑاتی ہے۔ ولی کے الفاظ سے زیادہ اس کی نظریں چھلنی کر رہی تھی۔ وہ مجھے کسی سامان کی مانند دیکھ رہا تھا۔ پھر میرا دل گھبرانے لگا اور بے چینی سی بڑھ گئی۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ کر جا رہا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں آنسو لیے پوچھنے لگی، ولی تم کہاں لائے ہو مجھے؟ ہم تو نکاح کرنے والے تھے۔ کون سا نکاح؟ جو لڑکی اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہے وہ میری کہاں سگی؟ اور میں ان لوگوں سے پیسے لے چکا ہوں تمہیں بیچ کر۔ وہ حقارت سے کہتا چلا گیا، جس کی محبت میں میں نے گھر سے قدم نکالا تھا اسی نے مجھے برباد کر دیا۔ اماں صحیح کہتی تھی، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، ایسے ہی تو ان کے بالوں میں چاندی نہ ابھر آئی تھی۔ ولی مجھے بیچ کر؟ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے طیش آ گیا۔ تم محبت کا دم بھرتے تھے اور اب دلال بن گئے؟ یہ عورت بھی تیری ماں ہی ہوگی نا؟ میں نے سریا کو دیکھ کر کہا تو ولی نے مجھے تماچا مار دیا۔ جو لڑکی یوں ہی پھسل جائے اس کے لیے یہی جگہ ہے، اور تم ہی کہتی تھی میرے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو اور تم پر صرف میرا ہی حق ہے، تو میں نے اپنا حق وصول لیا۔ میرے سامنے نوٹ لہراتے ہوئے بولا، یہ دیکھو تمہاری محبت کی قیمت۔ میں کھڑی روتی رہ گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ سریا نے مجھے ایک رئیس کو بیچ دیا، لیکن میں یہ سہ نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رئیس مجھے وہاں سے لے کے جاتا، میں نے ایک کام والی کی منتیں کی اور اس کے بھیس میں وہاں سے بھاگ آئی، لیکن مجھے اس کوٹھے پر پورا ہفتہ رہنا پڑا تھا، اور تبھی مجھے ہسپتال کے باہر صدیقہ مائی ملی۔ انہوں نے مجھے آسرا دیا اور اپنے گاؤں یہاں پر لے آئیں، لیکن سریا نے جس رئیس سے میرا سودا کیا تھا وہ چین سے نہ بیٹھا۔ اللہ جانے کیسے اس نے معلوم کروا لیا میں اس علاقے میں ہوں، اس لیے اس دن سے میں اس حلیے میں رہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ کیا کہوں گی میں ان سے کہ ان کے گھر کی چوکھٹ پھلانگ کر میں ہفتہ بھر کوٹھے میں رہی تھی؟ یا پھر یہ بتاؤں گی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنے والدین کو چھوڑا تھا اسی نے مجھے بیچ ڈالا؟ اب تو بس یہی رونا ہے۔ ہائے ری قسمت، یہ میں کیا کر بیٹھی۔ صدیقہ مائی نے کرن کے آنسو پوچھے اور مزید مجھے کچھ نہ کہنے کو کہا، لیکن میں نے کرن کو تسلی دی کہ اب اس تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اور پھر کرن کو ایک حفاظتی مقام تک پہنچایا جس میں میری NGO نے میری بہت مدد کی۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کتنی ہی کرن ایسی ہوں گی جو ایسی عبرتناک محبت کی بھیٹ چڑھ گئی ہوں گی، اور کتنی ہی ایسی ہوں گی جو اب بھی کسی نہ کسی پنجرے میں اپنی آخری سانسوں کے منتظر ہوں گی۔ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ۔ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔